بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تصوف کی اہم کتاب ہشت بہشت کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور اس میں کتاب اسرار الاولیاء کا بیان چل رہا ہے، اور الحمدللہ اس کی 8 فصلیں بھی مکمل ہوئی۔ 9ویں فصل کا آج سے آغاز ہے، اور یہ فصل ذکر کی گئی گلیم اور صوف وغیرہ کے بارے میں اس فصل کو ذکر کیا گیا ہے، یعنی گودڑی اور اون وغیرہ کے بیان میں اس فصل کو ذکر کیا گیا، اور اس فصل کے اندر وہ ساری باتیں ذکر کی جائے گی۔ بیان کرتے ہیں کہ جب پائے بوسی کا شرف حاصل ہوا، قدم کو چومنے کا موقع نصیب ہوا، تو اس وقت شیخ جمال الدین حاسبی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا یحییٰ حاضر خدمت تھے، یعنی خدمت میں موجود تھے۔ صوف اور گودڑی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی، یعنی اون اور گودڑی وغیرہ کے بارے میں گفتگو چلی، تو زبان مبارک سے فرمایا کہ گودڑی اور صوف یعنی اون، اور جو گودڑی ہوتی ہے جو صوفیاء اکرام استعمال کرتے ہیں، اولیاء اللہ استعمال کرتے ہیں، درویش اور فقیر لوگ استعمال کرتے ہیں بچھانے وغیرہ کے لیے، تو یہ یا پہننے کے لیے پھٹے پرانے لباس کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ جو ہے انبیاء اور اولیاء کا لباس ہے۔ بس یہ لباس اس شخص کے لیے جائز ہے، یہ لباس، یہ پہناوا اس شخص کے لیے درست ہے، جائز ہے، جس کا ظاہر و باطن یعنی اوپر اور اندر یہ دونوں چیزیں دنیاوی آلائشوں سے، دنیا کی گندگیوں سے بالکل صاف ہو، کیونکہ صوفی وہ شخص ہے جس میں دنیا وغیرہ کی کوئی آلودگی باقی نہ ہو۔ صوفی وہ شخص ہے جس میں دنیا وغیرہ کی کوئی آلودگی، کسی قسم کی کوئی گندگی باقی نہ ہو، اسے صوفی کہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، روایت ہے کہ گودڑی اور صوف پہننا انبیاء کا طریقہ ہے، یہ اون وغیرہ پہننا جو ہے انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ جب کبھی انبیاء یا اولیاء کو کوئی ضرورت پیش آتی، اسی وقت گودڑی اور صوف کو یعنی اس اون کو اور پھٹے پرانے لباس کو سامنے رکھ کر بارگاہ الہی میں، خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے، اور اس گودڑی اور صوف کو شفیع بناتے یعنی سفارشی بناتے، اور اللہ تعالیٰ اس مہم کو سر انجام کر دیتا۔ یعنی جب بھی انبیاء اور اولیاء کو کوئی ضرورت پیش آتی تو یہ جو ہے اپنے اس اون اور لباس کو جو ہے سامنے رکھ کر اس کو سفارشی بناتے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کام کو پورا کر دیتا، سر انجام کر دیتا، یعنی اس کو پورا کر دیتا۔ بات ازاں فرمایا، اس کے بعد کہنے لگے کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آ پہنچا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا سے کوچ کر جانے کا اور اللہ سے ملاقات کا وقت جب قریب آ پہنچا، تو امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جو حاضر خدمت تھے، فرمایا، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میرے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار یہ گودڑی ہے، یعنی ان کی ایک یادگار ہے، یاد کے طور پر ہے، اور مجھے علم ہوا ہے، مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ علی بن ابی طالب کو دیتا تاکہ وہ میری امتوں کو پہنچا دے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، اور مجھے علم ہوا ہے کہ یہ علی بن ابی طالب کو دینا ہے تاکہ وہ میری امتوں کو پہنچا دے۔ بعد ازاں فرمایا کہ اس کے بعد کہنے لگے کہ گودڑی پہننے کی ابتدا، اس کی شروعات حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ہوئی، اور جس طرح خرقے کی بنیاد یعنی جو اولیاء اکرام، صوفیاء اکرام جو لباس پہنتے ہیں اور جو خرقہ عطا کرتے ہیں، تو اس کی بنیاد آپ سے ہوئی، اسی طرح گودڑی بھی آپ ہی سے شروع ہوئی۔ ایک روز حضرت ابراہیم صلاۃ اللہ علیہ نے
حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بارگاہ الہی میں خدا کی بارگاہ میں عرض کی کہ اہل صفا کا سارا راستہ مجھ پر واضح ہو گیا، صوفیہ اکرام کا جو ہے سارا راستہ جو ہے مجھ پر واضح ہو گیا، اب گودڑی کی کسر ہے، صرف جو ہے اب گودڑی ہی باقی ہے۔ تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سیاہ گودڑی، کالے کلر کی گودڑی لا دی اور کہا کہ ابراہیم، فرمان الہی یوں ہے، خدا کا فرمان یہ ہے کہ یہ گودڑی ہم نے خاص تیرے لیے بہشت میں بنائی، جنت میں بنائی ہے، اسے پہن لو اور اپنے فرزندوں میں، اپنی اولاد میں اس کا رواج کرنا، اس کو عام کرنا اور آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچانا۔ بعد ازاں اس کے بعد شیخ الاسلام نے فرمایا کہ اس بات سے ہمیں معلوم ہوا کہ اس گودڑی کی اصل بہشت سے ہے، یہ گودڑی کی جو اصل ہے وہ جنت سے ہے، اور اس کا رواج بھی جو ہے یہ رائج بھی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو جو ابراہیم علیہ السلام کو ملی جنت کی جو گودڑی اور آپ سے ہم تک پہنچی، بس اہل صفا یعنی صوفیہ جو ہے وہ اہل صفا درویش وہ ہے، یعنی صوفیہ اکرام کے اندر جو درویش ہوگا وہ کہلائے گا کہ جب انبیاء اور اولیاء کا لباس پہنے، جب انبیاء اکرام اور اولیاء اکرام کا لباس پہنے تو اس کا حق بھی ادا کرے، انبیاء علیہ السلام کا اور اولیاء علیہم الرحمت والرضوان کا جو ہے لباس پہنے تو اس کا حق بھی ادا کرے، تاکہ قیامت کے دن اسے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ پھر فرمایا کہ جب خواجہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کی اور اپنے پیر سے گودڑی اور صوف یعنی اون وغیرہ حاصل کرنے کے بعد ازاں اس کے بعد یعنی 40 سال تک بالکل نہیں مسکرائے، جب لباس اپنے پیر کی طرف سے مل گیا تو کبھی 40 سال تک نہیں مسکرائے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی، لوگوں نے سبب پوچھا تو فرمایا کہ جس روز سے پیر نے مجھے گودڑی اور صوف یعنی اون وغیرہ عنایت فرمائی ہے، میں حیرت میں ہوں اور مجھے اپنے آپ کی بھی خبر نہیں، اس واسطے کہ پیر نے اپنا کام کیا، اب مجھے اپنا کام کرنا ہے۔ پیر نے اپنا کام کیا، اب مجھے چاہیے کہ میں اس گودڑی اور صوف کا حق ادا کروں، یہ میرا کام ہے، اس لباس کا میں حق ادا کروں، یہ میرا کام ہے۔ بزرگوں نے گودڑی اور صوف پہن کر، اون وغیرہ پہن کر جو کچھ کیا، اگر میں نہ کروں گا تو قیامت کے دن بھی گودڑی اور صوف یعنی یہ اون وغیرہ سیاہ یعنی کالا سانپ بن کر میرے گلے لپٹیں گے، اور پس جو صوف اور گودڑی پہنے، اون وغیرہ پہنے تو اسے ہنسی کیوں کر سوجھے، یعنی ایسا آدمی کیوں مسکرائے، اس لیے آپ نے 40 سال تک نہیں مسکرایا۔ بعد ازاں فرمائے، اس کے بعد شیخ الاسلام نے زبان مبارک سے فرمایا کہ جب درویش صوف پہن لے، جب درویش اون کا لباس پہن لے تو اس پر واجب ہے کہ گوشہ نشینی اور تنہائی اختیار کرے، کونا پکڑ لے، کونے میں رہے، اور دولت مندوں سے ملنا جلنا چھوڑ دے، مالداروں سے، دولت والوں سے ملنا چھوڑ دے، تب وہ در حقیقت درویش ہوتا ہے، اور گودڑی اور صوف پہننا اس کا حق ہے۔ لیکن اگر صوف پہن کر امراء اور بادشاہوں اور دولت مندوں کی یعنی امیر و بادشاہوں اور دولت مندوں کی صحبت میں آمد و رفت رکھے، آنا جانا رکھے، اور انبیاء اور اولیاء کے لباس کو کوچوں اور بازاروں میں پھرائے، یعنی گلیوں اور بازاروں میں لے کر جائے، تو اس سے جامہ واپس لیا جاتا ہے، اس سے لباس واپس لیا جاتا ہے، اور اسے اجازت نہیں دی جاتی کیونکہ وہ یہ لباس پہننے کے قابل ہی نہیں۔ پھر فرمایا کہ بعض اہل مشائخ یعنی بعض جو ہے بزرگ حضرات، مثلا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، بے بسی کے وقت یا کسی ضرورت کے وقت گودڑی اور صوف کو بارگاہ الہی میں شفیع بنا کر دعا کرتے، یعنی اس کو سفارشی بناتے، کبھی کوئی بے بسی ہوتی یا کوئی ضرورت ہوتی تو اس وقت اس کو جو ہے سفارشی بنا کر دعا کرتے، تو گودڑی اور صوف کی برکت سے وہ مشکل کام جو ہے سر انجام ہو جاتا، یعنی پورا ہو جاتا، تکمیل کو پہنچ جاتا۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد کہنے لگے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گودڑی پہننے کا شوق ہوا تو بارگاہ الہی میں عرض کی، خدا کی بارگاہ میں کہا کہ یعنی انہوں نے درخواست کی، حکم ہوا کہ موسیٰ ہمارے عاشقوں کا لباس بغیر شکرانہ ادا کیے نہیں پہن سکے گا،
تو ہمارے چاہنے والوں کا لباس بغیر شکرانہ ادا کیے نہیں پہن سکو گے تو پھر پہلے شکرانہ لاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی گودڑی پہننے کے شوق کو ظاہر کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمارے عاشقوں کا لباس آپ بغیر شکرانہ ادا کیے نہیں پہن سکیں گے، تو پہلے شکرانہ لائیے بعد میں پہنو۔ یہ فرمان سن کر گھر آئے اور سارا مال و اسباب، یعنی جتنی زندگی کے ساز و سامان تھے، مال تھا، وہ سارا کا سارا جو موجود تھا گھر کے اندر راہ خدا میں صرف کر دیا، خدا کی راہ میں خرچ کر دیا، یہاں تک کہ بدن کے کپڑے بھی فقیروں کو دے دیے۔ جب آپ کے پاس کچھ باقی نہ رہا، جب آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہ گیا تو خالی ہاتھ دوست کی بارگاہ میں آ کھڑے ہوئے، خدا کی بارگاہ میں آ کر کھڑے ہو گئے خالی ہاتھ۔ تب حکم ہوا کہ اے موسیٰ، چونکہ اب تجھ میں دنیاوی کوئی آلائش باقی نہیں رہی، اب تجھ میں کوئی دنیاوی آلائش باقی نہیں رہی، کوئی گندگی وغیرہ باقی نہیں رہی، اس لیے اب گودڑی پہن لے، اب گودڑی پہننا تیرا حق ہے۔ الغرض بہرحال جب آپ نے گودڑی پہنی تو 10 سال تک گوشہ گیری اختیار کی، تنہائی اختیار کی اور باہر نہ نکلے، صرف یاد الہی میں مشغول رہے، خدا کی یاد میں لگے رہے۔ جب فرعون سرکش ہو گیا تو شیخ الاسلام نے یعنی صرف یاد الہی میں مشغول رہے جب فرعون سرکش ہوا، اس وقت کی یہ بات ہے۔ تو 10 سال تک آپ نے خدا کی یاد کی۔ شیخ الاسلام نے آپ دیدہ ہو کر یہ شعر زبان مبارک سے فرمایا، زبان مبارک سے پڑھا، شکرانہ دہند عاشقہ جان جہاں۔ بہرحال یہ کہ جب کبھی آپ اس کے ہاتھ سے تنگ آتے، فرعون کے ہاتھ سے جب آپ کبھی تنگ آتے تو صوف کو بارگاہ الہی میں شفیع بناتے، سفارشی بناتے، اسی وقت فرعون پر مصیبت نازل ہوتی۔ تو بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد کہنے لگے کہ میں نے شیخ الاسلام قطب الدین بختیار اوشی قدس اللہ سرہ العزیز کی زبانی سنا کہ قیامت کے دن جب گودڑی پوشو یعنی گودڑی پہننے والوں کو میدان قیامت میں بلایا جائے گا تو ہر ایک مستوں کی طرح کندھے پر گودڑی ڈالے آئے گا۔ جب گودڑی پہننے والوں کو قیامت کے دن بلایا جائے گا تو ہر ایک آئے گا کس انداز میں کہ مستوں کی طرح رہے گا، بالکل مست رہے گا، گودڑی کاندھے پر ڈلی ہوگی اور ہر گودڑی میں لاکھ دھاگے ہوں گے، مرید اور مرشد آ کر دھاگوں میں لپٹ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت ان میں ایسی طاقت پیدا کرے گا کہ وہ سب کا بوجھ اٹھائیں گے اور پل صراط سے صحیح سلامت پار کر دیں گے، پھر آ کر اپنے مقام پر کھڑے ہو جائیں گے، مقام میں کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے ہم سے روگردانی نہیں کی، یعنی ہم سے منہ نہیں موڑا، وہ لوگ کہاں ہیں، بلکہ بڑی تعظیم و تکریم سے ہماری خدمت کی۔ تو دوست آ کر ان دھاگوں سے لپٹ جائیں گے، انہیں بھی پل صراط سے پار کریں گے اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ یعنی آپ کے ساتھ بہشت میں یعنی جنت میں جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ کام انہی لوگوں کو معلوم ہے جو گودڑی اور صوف پہن کر اس کا حق ادا کرتے ہیں، کام تو انہی لوگوں کو پتہ ہے جو گودڑی اور صوف پہن کر اس کا حق ادا کرتے ہیں، تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ کام وہی لوگ کریں گے پل صراط پر سے پار کرانے کا، اور ان کی جو گودڑی میں اور ان دھاگوں میں جو لپٹ جائے گا تو یہ جو ہے جتنے لوگ لپٹیں گے سب کا بوجھ وہ شخص اٹھا لے گا جو اس گودڑی کو پہن کر اس کا حق ادا کیا کرتا تھا۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد کہنے لگے کہ صاحب تصوف کو دلی اصلاح اس وقت حاصل ہوتی ہے، دل کی درستگی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب کہ وہ اپنے باطن کو، اپنے اندرون کو دنیاوی آلائشات سے، دنیا کی گندگیوں سے بالکل صاف کر لیتا ہے۔ چنانچہ شیخ الاسلام شہاب الدین قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ غل و غش یعنی دھوکہ دڑی اور حسد اور کینہ، حرص و ہوا، لالچ اور خواہش، تکبر اور ریا کو چھوڑ دے
یعنی جب تک صوفی کا دل ان سب سے پاک نہ ہو جائے اسے صوف اور گودڑی پہننا جائز نہیں۔ جب تک کہ صوفی کا دل حسد، کینہ اور لالچ، تکبر وغیرہ ریاکاری سے پاک نہ ہو جائے تب تک اسے گودڑی پہننا جائز نہیں ہے، اون پہننا جائز نہیں ہے، کیونکہ اہل تصوف کا مذہب بھی یہی ہے، صوفیہ اکرام کا مذہب بھی یہی ہے۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد کہنے لگے کہ سلوک میں نے لکھا دیکھا ہے، کتاب کا نام ہے سلوک، تو میں نے اس میں لکھا دیکھا ہے کہ سلطان ابراہیم خواص سے مذہب تصوف کے بارے میں فرماتے ہیں، یعنی تصوف کا جو مذہب ہے اس کی خاصیتوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس نے فقراء یعنی فقیروں اور اہل تصوف یعنی صوفیوں کے بارے میں حسد اور کینے سے اس واسطے کام کیا یا اس واسطے کام لیا کہ جس نے فقیروں اور صوفیوں کے بارے میں حسد اور کینہ سے اس لیے کام لیا کہ وہ متقدمین کی باتوں کو تحقیق کرے، تو سمجھ لو کہ اس نے رخت کا طواف کیا، جس کا نہ کچھ اثر ہے اور نہ وہ اثر ڈال سکتا ہے۔ یعنی جو ہے اس نے جو اگر صوفیہ کرام کے بارے صوفیہ اور درویشوں سے کے تعلق سے جو ہے کینہ اور حسد سے اس لیے کام لیتا ہے کہ وہ پہلے لوگوں کی باتوں کی تحقیق کرے، تو سمجھ جانا کہ اس نے رخت کا طواف کیا، یعنی اس نے جو ہے صرف ایک جو ہے پوشاک کا یا لباس کا ظاہری اسباب وغیرہ کا طواف کیا، حقیقت سے اس کو کوئی واسطہ نہیں۔ جیسے خانہ کعبہ کا ایک غلاف ہوتا ہے اور ایک اس کی حقیقت ہوتی ہے، تو جو ہے اس طریقے سے اس نے بھی جو ہے کسی چیز کے بس ظاہر کو دیکھا ہے، باطن سے اور حقیقت سے اس کا کچھ تعلق نہیں ہوتا، تو کہہ رہے ہیں کہ اب اس کا نہ کوئی اثر ہوگا اور نہ وہ اثر کسی کے اوپر ڈال سکے گا، اور اس پر فقر کا بھی ذرہ برابر اثر نہ ہوگا، کیونکہ دراصل فقیر وہی ہوتا ہے جس میں ان باتوں کا نام و نشان نہ پایا جائے، فقیر وہی کہلاتا ہے جس میں کینہ، حسد وغیرہ نہ پایا جائے۔ اے درویش، فقر اور تصوف میں تو بے شمار ہیں، لیکن ان مقامات کو غل و غش باطل کر دیتے ہیں، یعنی دھوکہ دھڑی وغیرہ، یہ جو ہے یا یوں کہیے کہ اگر عیش و عشرت مانا جائے تو یہ ساری چیزیں بھی جو ہے ان مقامات کو بالکل بیکار کر دیتی ہے، ضائع کر دیتی ہے، اور یہ ساری چیزیں اسی وقت پیدا ہوتی ہیں جبکہ صاحب تصوف کے دل میں دنیاوی مرتبے اور مال و دولت کا خیال آئے، یہ ساری چیزیں جبھی پیدا ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ جب صاحب تصوف گودڑی کی مہربانی اور اپنے اقتدار کا وسیلہ بنائے تو وہ مذہب تصوف میں جھوٹا اور کاذب مدعی ہے، یعنی جھوٹا دعویدار دار ہے۔ پھر فرمایا کہ میں نے خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے عمدہ یعنی ان کی کتاب میں لکھا دیکھا ہے کہ تمام مذہب میں صاحب تصوف یعنی صوفیوں کے لیے اہل دنیا سے ملنا اور بادشاہوں سے آمد و رفت رکھنا، یعنی بادشاہوں کے پاس آنا جانا قطعی حرام ہے، بالکل حرام ہے۔ صوفیہ کے مذہب میں دنیا والوں سے ملنا، بادشاہوں کے پاس آنا جانا، یہ بالکل حرام ہے۔ پھر بعد زبان مبارک سے فرمایا کہ خبر میں آیا حدیث میں کہ اہل تصوف کے مذہب کے بموجب یعنی اہل تصوف کے مذہب کے مطابق ضروری ہے کہ جب صبح ہو یا شام ہو تو صوفی کے دل میں غل و غش اور حسد اور کینہ وغیرہ نہ ہو۔ تو یعنی کسی قسم کی دھوکہ دھڑی اور کسی قسم کا حسد اور کینہ نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا، یعنی اہل تصوف اور گلیم کو چاہیے، صوفیہ حضرات کو چاہیے کہ تمام اہل دنیا اور گناہوں سے کنارہ کشی کرے، اور یہ بات اہل دنیا کی صحبت چھوڑ دے، یہ بات اہل دنیا کی صحبت چھوڑے بغیر اور اہل تصوف کی صحبت اختیار کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔
یعنی دنیا والوں سے اور تمام گناہوں سے کنارہ کشی اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب کہ دنیا والوں کی صحبت کو چھوڑ دے اور صوفیہ اکرام کی صحبت کو اختیار کرے۔ تو اگر صوفیہ اکرام کی صحبت کو اختیار نہ کرے اور دنیا والوں کی صحبت نہ چھوڑے تو پھر دنیا والوں سے اور گناہوں سے دوری بالکل نہیں ہو سکتی۔ یہ مطلب ہے اس بات کا۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد کہنے لگے کہ اہل کرامت کو اپنی قدر معلوم ہونا چاہیے۔ جو لوگ اہل کرامت ہے، باعزت ہے، ان لوگوں کو اپنی قدر اور عزت معلوم ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی صفت، اللہ تعالیٰ اس کی صفت یعنی اس کا جو بیان ہے تو قرآن مجید میں یوں فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ تو اب بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ آیت اہل تصوف کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اہل تصوف کے بارے میں ہے، صوفیہ اکرام کے بارے میں ہے، کیونکہ انہیں اور انسانوں پر شرف ہے۔ صوفیہ اکرام کو دیگر انسانوں پر جو ہے شرف ہے، اور اہل تصوف کو تمام مخلوقات پر شرف حاصل ہے۔ صوفیہ اکرام کو تمام مخلوقات پر شرف حاصل ہے۔ پھر فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو جو صفی کہا جاتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ کہا جاتا ہے، تو صفی کہا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے علم علوی میں مذہب تصوف قبول کیا۔ علوی جو علم ہوتا ہے، یا پھر یوں کہہ لیجیے عالم علوی ہونا چاہیے، کہ آپ نے جو ہے عالم علوی میں، آسمانوں کا جو عالم ہے اس میں جو ہے تصوف کے مذہب کو قبول کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص حرام اور مشتبہ لقمے سے پرہیز نہیں کرتا، حرام اور شبہ والے لقمے سے پرہیز نہیں کرتا، اس سے نہیں بچتا اور بادشاہوں اور امراء کی صحبت کو نہیں چھوڑتا، تو اسے گودڑی اور صوف پہننے کی اجازت نہیں، اون وغیرہ اس کو پہننے کی اجازت ہی نہیں۔ گودڑی اور صوف کی قدر سوائے موسیٰ کلیم اللہ اور ابراہیم خلیل اللہ اور آدم صفی اللہ اور مشائخ طبقات اور اہل علم کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ اس کی جو قدر ہے موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام اور مشائخ کرام کی جماعت اور علماء اکرام کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ بعد ازاں اس کے بعد فرمایا کہ جو شخص گودڑی اور صوف پہنے اسے اہل تصوف کے مذہب کے بموجب، اہل تصوف کے یعنی صوفیہ اکرام کے مذہب کے مطابق جو شخص گودڑی پہن لے تو اسے چرب اور شیریں لقمہ کھانے کی اجازت نہیں، اچھا اور میٹھا جو ہے کھانا کھانے کی جو ہے اسے اجازت نہیں، اور نہ ہی اسے بادشاہوں اور اہل دنیا سے یعنی دنیا والوں سے میل جول رکھنا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو جو ہے بادشاہوں سے اور دنیا والوں سے میل جول نہیں رکھنا چاہیے، اور نہ ہی اچھا کھانا کھانا چاہیے جو تصوف کے مذہب میں تصوف کی لائن میں قدم رکھ دے اور گودڑی اور اون پہن لے۔ اگر ایسا کرے گا یعنی دنیا والوں سے میل جول رکھے گا، اچھا کھائے گا، تو وہ لباس انبیاء میں اہل سلوک کے اندر خائن اور اس کا حق ادا نہیں کرتا۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کے لباس کا حق ادا نہیں کرتا، اور سلوک والوں کی جماعت میں وہ خیانت کرنے والا کہلا رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ گودڑی اور صوف کے رنگ میں بھی اختلاف ہے، اون وغیرہ میں، اور درویشوں کے جو لباس ہوتے ہیں اس میں بھی اختلاف ہے۔ بعض مشائخ کی رائے یہ ہے، کچھ بزرگوں کی رائے ہے کہ سرخ سبز نہ پہنے، لال ہرا نہ پہنے، کیونکہ یہ شیطانی لباس ہے۔ پھر فرمایا کہ خواجہ جنید رحمۃ اللہ علیہ کا طبقہ اور بعض مشائخ جو ہے پاجامہ، گودڑی کا پیرہن اور پگڑی، عام کپڑے پہنتے ہیں۔ خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا طبقہ اور بعض مشائخ کا طبقہ جو ہے وہ جو ہے
گودڑی کا پیرہن اور پگڑی جو ہے عام کپڑے پہنتے ہیں، لیکن پاجامے میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زیب تن فرمایا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پہنا ہے۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ جو شخص اس لباس کی بے عزتی نہیں کرتا، جو شخص اس لباس کی بے عزتی نہیں کرتا اور یہ لباس پہنتا ہے اور دنیا میں مشروعہ آمدنی سے زیادہ لالچ نہیں کرتا، یعنی جو اس کے لیے شرعی اعتبار سے جو آمدنی ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ لالچ نہیں کرتا اور حریصوں کی طرح لالچ نہیں کرتا، تو وہ صابر اور متوکل ہے، صبر کرنے والا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہے۔ اور بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میں دمشق کی طرف بطور مسافر وارد تھا، دمشق کی طرف جو ہے میں مسافر کے طور پر آیا تھا دمشق میں، تو ایک بزرگ کو میں نے دیکھا کہ جسے شیخ شہاب الدین زندوبس کہتے تھے اور جو خواجہ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے رشتہ داروں میں سے تھے۔ جب میں نے اس کی خانقاہ میں جا کر سلام کیا تو سلام کے جواب کے بعد فرمایا، شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ نام تھا ان کا، دنیا والے انہیں شیخ شہاب الدین کہتے تھے اور خواجہ حکیم ترمذی کے رشتہ داروں میں تھے۔ تو جب میں نے ان کی بارگاہ میں جا کے سلام کیا تو سلام کے جواب کے بعد فرمایا کہ بیٹھ جا۔ اب میں بیٹھ گیا، اتنے میں چند صوفی آئے اور انہوں نے عرض کی کہ جناب کا فلاں مرید اہل دنیا سے زیادہ میل جول رکھتا ہے، جناب کا جو ہے فلاں مرید دنیا والوں سے بہت زیادہ تعلق رکھتا ہے۔ اس بزرگ نے جب یہ سنا تو اس مرید کو بلوایا اور اس کی گودڑی اور صوف یعنی اون کا لباس وغیرہ اتروا کر آگ میں پھینکوا دی اور نہایت غصے سے فرمایا کہ اسے نکلوا دو، کیونکہ یہ ابھی صوف کے لائق نہیں ہوا، صوف کے لائق نہیں ہوا، لہذا وہ صوفی کیسے بن سکتا ہے۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد کہنے لگے کہ یہ لباس انبیاء کا ہے، جو اس لباس میں خیانت کرے گا قیامت کے دن یہی لباس اس کی گردن میں ڈلوا کر میدان قیامت میں پھرائیں گے اور کہیں گے کہ وہ شخص صوف اور گودڑی پوشوں کے گروہ سے ہے، صوف اور گودڑی پہننے والوں کے قافلے سے ہے، لیکن اس نے جو ہے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ تو کہیں گے میدان میں پھرا کر، قیامت کے میدان میں پھرا کر کہیں گے کہ اس نے گودڑی تو پہنا، جس نے یہ وہ شخص ہے صوف اور گودڑی پہننے والوں کے گروہ سے ہے جس نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد کہنے لگے کہ راہ طریقت کے راستے میں اور مذہب تصوف کا یعنی تصوف کے مذہب کا اصول یہی ہے کہ انسان ہر وقت خاموش اور عالم تحیر میں مستغرق رہے، ڈوبا رہے۔ پھر فرمایا حیرت کے عالم میں ڈوبا رہے۔ پھر فرمایا کہ نہ رسوم کسی کام کی ہے، یہ رسم و رواج وغیرہ جو ہے کسی کام کے نہیں ہیں، اور نہ علوم بلکہ جو کچھ ہے اخلاق ہے، رسم و رواج ہے، معلومات ہے، یہ کسی کام کی نہیں بلکہ جو کچھ ہے اخلاق ہے۔ تخلقوا باخلاق اللہ، یعنی رسوم اور علوم سے نجات نہیں بلکہ اخلاق سے نجات ہے، رسوم اور علوم سے نجات نہیں بلکہ اخلاق ہے، یعنی اخلاق سے جو ہے بہت آدمی بلند ہوتا ہے۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد کہنے لگے کہ اہل تصوف دنیا و ما فیہا کے دشمن اور مولا کے دوست ہیں، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے صوفیاء اکرام اس کے دشمن ہیں اور مولا کے دوست ہے، اللہ کے دوست ہے۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد کہنے لگے کہ اہل تصوف یعنی صوفیاء اکرام ایسے قوی ہوتے ہیں، ایسے طاقتور ہوتے ہیں کہ حق تعالیٰ میں جب مستغرق ہوتے ہیں، خدا کی ذات میں جب گم ہوتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، تو انہیں کسی مخلوق کی خبر تک نہیں ہوتی، گفتگو کو درمیان سے نکال دیتے ہیں، گفتگو کو تو بیچ میں سے نکال ہی دیتے ہیں، اور حضور حق میں خدا کے دربار میں حضور حق میں یعنی خدا کے دربار میں ایسے مستغرق ہوتے ہیں، خدا کی جو حاضری کا اور خدا کی بارگاہ میں حضوری کا ایسا استغراق ہوتا ہے، ایسے ڈوب جاتے ہیں، یعنی دنیا سے ایسے چھپ جاتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں ایسے حاضر ہو کر ڈوب جاتے ہیں کہ جب تک زندہ ہیں حق تعالیٰ کی دوستی ان کے دل میں رہتی ہے، اللہ کی دوستی ان کے دلوں میں رہتی ہے۔ پھر شیخ الاسلام نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا،
آنسو بھر کر فرمایا کہ تصوف اس بات کا نام ہے کہ صوفی کے ملک میں کچھ نہ ہو، یعنی صوفی کی ملکیت میں کچھ نہ ہو، یہ تصوف کا نام ہے۔ تصوف اس بات کا نام ہے، اور نہ ہی وہی کسی کا ملک ہو، وہ بھی جو ہے کسی کی ملکیت میں نہ ہو، اور نہ جو کچھ ہے وہ اس کی ملکیت میں کچھ نہ ہو اور وہ بھی کسی کی ملک میں نہ ہو۔ جب ایسی حالت ہو تو پھر گودڑی اور صوف کے پہننے کی اجازت ہے، یہ اون وغیرہ پہننے کی اجازت ہے، تو یہ جو ہے اللہ کے ہو جاتے ہیں، اور باقی ان کی ملکیت میں کچھ نہیں ہوتا، سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد کہنے لگے کہ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ محبت اور تصوف میں کمالیت کس بات کا نام ہے؟ محبت اور تصوف کے اندر اعلیٰ درجے پر پہنچ جانا، کمال کو پہنچ جانا، یہ کس بات کا نام ہے؟ تو فرمایا یہ کہ 5 وقت کی نماز عرش پر ادا کرے، 5 وقت کی نماز عرش پر ادا کرے، یہ کمال ہے۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ تصوف مولا کی صفا دوستی کا نام ہے، بالکل خالص دوستی کا نام ہے۔ اہل تصوف کو دنیا اور آخرت میں محبت مولا کا شرف حاصل ہوتا ہے، صوفیہ اکرام کو دنیا اور آخرت کے اندر خدا کی محبت کا مقام حاصل ہوتا ہے۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ صوفی وہ شخص ہے کہ جب صفائی حاصل کرے تو کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہ رہے، کوئی چیز اس سے چھپی نہ رہے۔ پھر فرمایا کہ اہل تصوف کے 70 مراتب ہے، 70 درجے ہیں، ان میں سے ایک مقام اس جہان کی تمام مرادوں سے نامراد ہونا ہے، اس دنیا کی تمام مرادوں سے نامراد ہو جانا، یہ ایک درجہ ہے۔ تو صوفیہ اکرام کے 70 درجے ہیں، تو ان میں سے ایک درجہ کیا ہے کہ دنیا کی تمام مرادوں سے نامراد ہو جانا، بالکل جو ہے اس سے غافل ہو جانا، بے خبر ہو جانا۔ پھر عشق حقیقی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی، بات چیت چلی عشق حقیقی کے بارے میں، تو فرمایا کہ لوگوں میں جو عشق کی سلسلہ جنبانی ہوتی ہے، لوگوں میں جو عشق کی سلسلہ جنبانی ہوتی ہے، یعنی سلسلے کی، یا یوں کہیے کہ اس کی حرکت ہوتی ہے اور اس کی شروعات ہوتی ہے، تو معشوق کے مشاہدے کے سبب ہوتی ہے۔ معشوق کو دیکھ کر یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ جب لوگ مجاہدے میں مبالغہ کرتے ہیں تو حد سے زیادہ بہت زیادہ آگے بڑھتے ہیں مجاہدے کے اندر، تو مکاشفہ حاصل ہوتا ہے۔ جب مکاشفہ جو ہے مجاہدہ ہو جاتا ہے، مجاہدے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، تو عاشق معشوق کے حضور سے مشرف ہوتا ہے۔ اب عاشق جو ہے معشوق کے حضور سے مالا مال ہوتا ہے، یعنی اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگتا ہے، اور عشق بڑھ جاتا ہے اور مرتبہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور حجاب جو ہے، پردہ جو ہے درمیان سے، بیچ سے اٹھ جاتا ہے، اور کسی خاص مقام پر پہنچ کر عاشق کو قرار حاصل ہوتا ہے۔ پھر عالم تحیر میں پڑ جاتا ہے، یعنی اب اس کو چین جو ہے کسی خاص مقام پر پہنچ کر ہی آتا ہے، اور اب وہ حیرت کے عالم میں ڈوب جاتا ہے۔ جب شیخ الاسلام نے یہ فوائد ختم کیے، فائدے کی باتیں مکمل کی، تو آپ دیدہ ہوں کر آنکھوں میں آنسو بھر کر فرمایا کہ یہ رباعی شیخ الاسلام قطب الدین بختیار اوشی انار اللہ برہانہ کی زبان مبارک سے سنی تھی، جو آپ نے ایک مرتبہ 1000 دفعہ سے زیادہ، 1000 مرتبہ سے زیادہ جو ہے زبان مبارک سے فرمائی تھی۔ یہ ربائی جو فرماتے تھے، جیسے جیسے فرماتے تھے، حیرت زیادہ ہوتی جاتی تھی، اور وہ یہ تھی کہ ای ہما عاشق، اس طرح سے ربائی آپ نے پوری فارسی کے اندر مکمل کی۔ پھر فرمایا کہ اگر ہر روز ہر گھڑی عاشق پر انوار و اسرار تجلی 1000 مرتبہ بھی ہو، یعنی اس پر رازوں کی اور انوار کی تجلی 1000 بار بھی ہو، تو بھی وہ سیر نہیں ہوتا۔ اگر ہر دن جو ہے، ہر گھڑی اگر عاشق پر جو ہے تجلی نازل ہوتی رہے تو بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کو سیرا بھی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ حل من مزید ہی پکارتا ہے، یعنی اور زیادہ ملے گا کیا، یہی اس کی پکار ہوتی ہے۔ یہ فریاد
اس وقت تک رہتی ہے، اس کی یہ پکار اس وقت تک چلتی ہے جب کہ مشاہدے کی تمام مرادیں اسے نہیں ملتی، مشاہدے کی تمام آرزوئیں جب تک اس کو نہیں ملتی وہ پکارتا رہتا ہے کہ اور پس درویش کام وہی لوگ کرتے ہیں جو ہر وقت مشاہدہ دوست میں ہیں، اللہ کے جو ہے مشاہدے میں ہے وہی لوگ اصل کام کرتے ہیں، اور ان کا کوئی وقت مشاہدے سے خالی نہیں۔ اب اسی موقع کے مناسب فرمایا کہ میں نے قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مثنوی سنی، یہ شعر کی ایک قسم ہے مثنوی، کہ جس میں فرماتے ہیں کہ جس میں ایک مثنوی ایسی سنی کہ جس میں دن رات مستغرق رہتا تھا، جس کا ایک شعر یہ ہے کہ جمال دوست از دلبر ماست، یعنی پورا اس طریقے سے فارسی کی مثنوی کا شعر پڑھا۔ پھر فرمایا کہ جو معشوق کا عاشق ہے، جو اس کی نظر میں ہے وہ سب کو منظور ہے۔ کیا فرمایا؟ پہلے تو یہ کہا کہ جمال دوست از دلبر ماست، یعنی اس کے بعد کہنے لگے کہ جو معشوق کا عاشق ہے تو جو اس کی نظر میں ہے وہ سب کو منظور ہے، یعنی جو اس کو پسند آ رہا ہے وہ سب کو پسند آ رہا ہے۔ عاشق اور معشوق کی گلی، یہ بات عشق کی زیادتی کے سبب ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک روز مجنوں نے کھانا نہیں کھایا تھا، ایک دن جو ہے مجنوں نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ جب ایک ہرن اس کے جال میں پھنسا تو اس کی بڑی تعظیم و تکریم کی اور چھوڑ دیا، اور کہا کہ اس کی آنکھ لیلا کی آنکھوں کی سی ہے۔ اب بھوک لگی تھی اور جال کے اندر ہرن پھنس گئی، تو اب اس کے بعد اس نے جو ہے جانور کو بڑی تعظیم کے ساتھ اور عزت کے ساتھ چھوڑ دیا، یہ کہہ کر کہ اس کی آنکھ لیلا کی آنکھوں کی طرح ہے، اس لیے اب میں اس کو جو نہیں کھا سکتا، میں اسے کس طرح تکلیف دے سکتا ہوں؟ جو میرے یار کے مشابہ ہے، جو میرے یار کے جیسا ہے، میں اسے کیوں تکلیف دوں؟ پھر فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا کامل عاشق ہے، مکمل عاشق ہے، تو مشاہدے کے شروع میں، مشاہدے کے آغاز میں ہی بے خودی اس میں اثر کر جاتی ہے، بے خودی اس کے اندر اثر کر جاتی ہے، اس واسطے کہ چونکہ وہ مستغرق ہے، ڈوبا ہوا ہے، اس لیے ضرور ہے مشاہدے کے وقت بے ہوش ہو جاتا ہے۔ یہ بات طے ہے کہ اب جب اسے مشاہدہ نصیب ہوگا، حضوری کی کیفیت اسے نصیب ہوگی، تو اب وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ چنانچہ ایک مرتبہ غلبات عشق کے بارے میں، عشق کے غلبات کے بارے میں جب قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ مجنوں کے قبیلے والوں نے لیلا والوں سے کہا، یعنی مجنوں کے قبیلے کے لوگوں نے لیلا کے قبیلے کے لوگوں سے کہا کہ مجنوں جو ہے عشق سے ہلاک ہوا جاتا ہے، تو اس میں کون سی حرج کی بات ہے کہ اگر اسے ایک مرتبہ لیلا کے دیدار کی اجازت دے دی جائے، کیونکہ اب وہ مرنے کے قریب ہو چکا ہے، ہمارا تو اس میں حرج نہیں، لیکن مجنوں جو ہے یعنی لیلا کے قبیلے والوں نے کہا کہ ہمارا تو اس میں کوئی نقصان نہیں، ہاں لیکن مجنوں اس کے دیدار کی تاب نہیں لا سکے گا، دیدار کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ جب مجبور کیا، مجنوں کے قبیلے والوں نے جب مجبور کیا لیلا کے قبیلے والوں کو، تو مجنوں کو حرم گاہ لیلا میں لے گئے، لیلا کے جو رہنے کا مقام تھا وہاں پر جو ہے اس کو لے گئے اور پردہ کر دیا، آڑ کر دی۔ ابھی لیلا کا سایہ بھی آنے نہ پایا تھا کہ مجنوں بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا اور تڑپنے لگا۔ ابھی لیلا کا سایہ بھی نہ آنے پایا تھا کہ مجنوں جو ہے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا اور تڑپنے لگا۔ تو انہوں نے کہا کیا ہم نہیں کہتے تھے کہ وہ دیدار کی تاب نہیں لا سکے گا؟ پھر شیخ الاسلام نے نعرہ مار کر جو ہے شیخ الاسلام نعرہ مار کر بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور جب ہوش میں آئے تو یہ شعر زبان مبارک سے فرمایا، سب فارسی کا شعر تھا، آخری اس کا یہ تھا، با خاک سرکوئے تو کار دارم، بعد ازاں اس کے بعد اسی موقع کے مناسب فرمایا کہ میرے بھائی مولانا بہاء الدین زکریہ قدس اللہ سرہ العزیز عالم عشق و شوق میں مستغرق تھے یعنی ڈوبے ہوئے تھے، بار بار آپ کو عشق کے بارے میں حیرت اور
حالت ہوتی، یعنی اسی حالت کے اندر آپ ڈوب جاتے، تو ہر بار آپ رو کر یہ 2 شعر زبان مبارک سے فرماتے اور بے ہوش ہو جاتے۔ چنانچہ 7 دن اور رات انہی ہر 2 شعروں میں ایسے مستغرق رہے، ایسے ڈوبے رہے کہ دنیا و ما فیہا کی خبر نہ تھی، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ تھا اس کی خبر نہ تھی۔ اور وہ 2 شعر فارسی کے تھے، با درد۔ اس کے بعد پورا شعر مکمل کیا اور بعد ازاں فرمایا، اے درویش کیا تجھے معلوم ہے کہ دل پر کیا کیا انوار اور اسرار نازل ہوتے ہیں؟ کیا تم کو معلوم ہے؟ جن میں وہ مستغرق رہتا ہے، ڈوبا رہتا ہے، اور اس کو اپنا درد بناتا ہے، اپنا در بناتا ہے، اس کو اپنا ٹھکانہ بناتا ہے۔ در یعنی ٹھکانہ، تو اپنا گھر بناتا ہے، اپنا در بناتا ہے۔ تو یا عاشق جانتا ہے یا معشوق کیا کیا انوار نازل ہوتے ہیں اور جن میں وہ ڈوبا رہتا ہے اور اس کو اپنا گھر بناتا ہے، یا تو وہ عاشق کو معلوم ہے یا معشوق کو معلوم ہے، ان میں باہمی کیا معاملہ ہے، آپس کا کیا معاملہ ہے۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ میں نے اسرار العارفین میں لکھا دیکھا ہے کہ ایک بزرگ نے 40 سال تک گوشہ تنہائی اختیار کیا، اور شاذ و نادر ہی وہ خلقت کو دیکھتا، کبھی کبھی ہی جو ہے وہ مخلوق کی طرف دیکھتے تھے۔ ایک روز لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا دیدار بہت کم ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ جب اہل تصوف صوفیہ کرام خلقت میں مشغول ہوتے ہیں، لوگوں میں لگ جاتے ہیں، تو قرب خالق سے دور پڑ جاتے ہیں، اللہ کے جو ہے قریب ہونے سے وہ دور ہو جاتے ہیں، اللہ کے قرب سے دور چلے جاتے ہیں۔ سو میں نے اسی وجہ سے 40 سال تک گوشہ تنہائی اختیار کر رکھا ہے۔ تنہائی میں نے اختیار اسی لیے کی ہے، اور ان 40 سالوں میں جہانی مرادوں یعنی دنیاوی مرادوں خواہشات کا مزہ نہیں چکھا۔ جب شیخ الاسلام اس بات پر پہنچے تو نماز کی اذان ہوئی، آپ اٹھ کر اندر تشریف لے گئے، اور میں اور لوگ واپس چلے آئے۔ الحمدللہ علی ذالک، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر بے انتہا شکر ہے۔ فصل 10 یعنی اب 10ویں فصل کا آغاز ہے، اور یہ فصل جو ہے محبت وغیرہ کے بارے میں ذکر کی گئی ہے۔ محبت کا ذکر تذکرہ اس میں ہوگا۔ جب قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا تو اس وقت شیخ برہان الدین جمال الدین حاسبی، شیخ بدر الدین غزنوی اور عزیز دیگر چاہنے والے حاضر خدمت تھے، یعنی خدمت میں موجود تھے۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ اے درویش، محبت کے 700 مقام ہیں، 700 درجے ہیں۔ پہلا مقام، پہلا درجہ یہ ہے کہ جو بلا یعنی جو مصیبت دوست کی طرف سے اس پر نازل ہو، اس میں صبر کرے۔ پھر فرمایا کہ کتاب محبت میں نے ابو ہریرہ کی روایت سے لکھا دیکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی محبت ایک بادشاہ کی طرح ہے جو ہر دل میں قرار نہیں پکڑتا۔ بادشاہ جو ہے ہر دل کے اندر جگہ نہیں بناتا، تو ایسے اللہ کی محبت بھی ہر جگہ جگہ نہیں بناتی، بلکہ صرف اس دل میں جو اس کے شایان شان ہو، جو اس کے لائق ہو۔ وہ آسمانی فضا ہے جو درد بھرے دل میں قرار پکڑتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ محبت ایک بچھو کی طرح ہے، جس پر وہی شخص قدم رکھتا ہے جو 18,000 عالم کا خیال نہ کرے، کسی کا خیال نہ ہو اور کسی کو بیچ میں نہ دیکھے، مگر دوست کی محبت کو، یعنی صرف اللہ کی محبت کو، جس میں وہ یگانہ ہو رہے ہیں، تنہا ہو رہے ہیں، اکیلے ہو رہے ہیں۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عاشقوں کے تمام اعضاء عشق سے بنائے گئے ہیں۔ عاشقوں کے تمام اعضاء یعنی جو ہے ان کے پارٹس آف باڈی جو ہے عشق سے بنائے گئے ہیں۔ وہ شخص جو سرشست سے لے کر اب تک، یعنی شروع سے لے کر اب تک ربی ارینی انظر الیک کا دم مارتا ہے، یعنی اسی کا دم بھرتے ہیں، اسی کی آواز لگاتے ہیں، وہ ہر وقت جانتا ہے کہ حق تعالیٰ کی محبت اور عشق کیا چیز ہے۔ جو اللہ کے دیدار کی طلب کر رہے ہیں تو ان کو معلوم ہے کہ اللہ کی محبت اور عشق کیا چیز ہے۔ پس اے درویش، جس کی آنکھ میں عشق کا سرما لگا ہوا ہے، اسے عرش سے لے کر تحت الثری تک کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ کی محبت اور اللہ کے عشق کا سرما جس کی آنکھوں میں لگا ہے، عرش سے لے کر
تحت الثری تک، زمین تک کوئی چیز اس سے چھپی بھی نہیں۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ حق تعالیٰ کی محبت ایسی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی ہونی چاہیے جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ میں تھی، کہ دوستی حق کی خاطر، خدا کی دوستی کی خاطر اپنے فرزند کو قربان کیا، اپنے بیٹے کو قربان کیا۔ جب دیکھا کہ وہ ہماری محبت میں ثابت قدم ہے، جمع ہوا ہے، تو حکم کیا کہ لڑکے کی قربانی نہ کرو، ہم اس کے عوض، ہم اس کے بدلے بہشت سے، جنت سے قربانی بھیجتے ہیں۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ جس روز حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے حق تعالیٰ کی دوستی کا دم بھرا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اجازت ہو تو اسے آزما لوں، اس محبت کو، اس دوستی کو آزما لوں۔ حکم ہوا کہ بہتر جاؤ آزما لو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے اتر پہاڑ پر کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے کہا یا اللہ کا، یا پھر یہ کہ نیچے اتر کر جو ہے پہاڑ پر کھڑے ہو گئے اور بلند آواز سے یا اللہ کہا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو ہے کعبے کی عمارت میں، کعبے کی تعمیر میں مشغول تھے، لگے تھے، تو باہر آ کر کہا کہ صاحب ایک مرتبہ اور اللہ کا نام لینا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایک مرتبہ اور اللہ کا نام لو۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ پہلے شکرانہ لاؤ، کچھ شکرانہ لاؤ۔ تو اور جب شیخ الاسلام یہاں پر پہنچے تو آپ دیدہ ہو کر پھر یہ مثنوی زبان مبارک سے فرمائی، شکرانہ دہم آنچ در ملک منست، یعنی پوری مثنوی پڑھی۔ اور اس کے بعد بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس کئی ہزار اونٹ ہیں، وہ سب میں نے اللہ تعالیٰ کی دوستی کے صدقے کیے، سب قربان کر دیے، جاؤ۔ پھر ایک مرتبہ یا اللہ کا کہہ، جبرائیل علیہ السلام نے یا اللہ کہا، تو جو کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا، اونٹ وغیرہ سب کچھ دے دیا۔ پھر فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اب پھر کہ ایک مرتبہ اور کہو۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا اب کیا دو گے؟ فرمایا بدن میں جان باقی ہے سو وہ بھی دے دوں گا، جاؤ وہ بھی دے دیتا ہوں، ایک مرتبہ اور کہہ دو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر یا اللہ کہا، تو آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ واقعی حضرت ابراہیم خلیل اللہ دوستی حق میں، خدا کی دوستی میں صادق ہیں، سچے ہیں۔ پر جب واپس بارگاہ الہی میں گیا، خدا کی بارگاہ میں گئے تو سر سجدے میں رکھ کر عرض کی کہ واقعی جیسا سنا تھا ویسا ہی محبت میں صادق پایا، جیسا میں نے ان کی محبت کے بارے میں سنا تھا ویسا ان کو سچا پایا۔ پھر فرمایا کہ درویش محبت حق میں صادق سچا وہی شخص ہے جو ہر وقت اس کی یاد میں رہے اور لحظہ بھر بھی، ایک لمحے کے لیے بھی اس کی یاد سے غافل نہ رہے، اللہ کی یاد سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ ہو۔ اہل سلوک کہتے ہیں، یعنی اس راہ کے مسافر کہتے ہیں کہ جو لوگ جو ہے اکثر اسی چیز کا زیادہ ذکر کرتے ہیں جس سے ان کی محبت ہوتی ہے، اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے وہ یاد خدا سے ایک دم بھی، یعنی خدا کی یاد سے ایک پل کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا۔ میں نے حجت العارفین میں لکھا دیکھا ہے، من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو شخص جس چیز سے محبت رکھتا ہے اس کا ذکر جو ہے وہ اسی کا ذکر کرتا ہے، جو شخص جس سے محبت رکھتا ہے۔ تو بعد ازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو اور محبت حق کے بارے میں، خدا کی محبت کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، بات چیت چل رہی تھی۔ تو خواجہ حسن فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں مرد ہوں اور وہ عورت۔ تو آپ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں سے اٹھا تو اپنے تئیں یعنی خود کو مفلس اور اسے مخلص پایا، اپنے آپ کو تو جو ہے میں نے محتاج پایا اور اسے مخلص پایا۔ پھر فرمایا کہ اگر حلال اور بے حساب ساری دنیا حق تعالیٰ کے دوستوں کو دی جائے بغیر کسی حساب و کتاب کے، اللہ کے دوستوں کو دنیا دی جائے تو بھی انہیں اس کے لینے سے شرم آتی ہے، حلال طریقے سے بھی دی جا رہی ہے تو شرم آتی ہے، جیسا کہ مرد کو مردار سے۔ تو بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے بغداد میں ایک بزرگ کو دیکھا جو بار بار سجدے میں سر رکھ کر یا بارگاہ الہی میں، خدا کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہے کہ خداوند
اگر قیامت کے دن مجھے دوزخ بھیجے گا تو میں محبت کا ایک بھید یعنی محبت کا ایک راز ظاہر کروں گا، جس کی وجہ سے دوزخ 1000 سالہ راہ کے برابر 1000 سال راستے کے برابر مجھ سے دور بھاگ جائے گی، اور اس واسطے کہ محبت کی آگ کا مقابلہ کوئی آگ نہیں کر سکتی، اگر مقابلہ کرے تو نابود ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، ہلاک ہو جاتی ہے۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ ایک مرتبہ رابعہ بصری، ایک دفعہ رابعہ بصری عالم شوق اور اشتیاق میں، شوق کے عالم میں جو ہے بار بار سجدے میں سر رکھتی اور پھر اٹھ کر کھڑی ہوتی۔ آخر یہ کہا کہ اے پروردگار، اگر میں دوزخ کے ڈر کے سبب، دوزخ کے ڈر کی وجہ سے تیری پرستش، تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں ڈالنا، اور اگر بہشت کی امید پر، جنت کی امید پر تیری عبادت کرتی ہوں تو بھی دوزخ میں جلانا، دوزخ کے ڈر کی وجہ سے اگر عبادت کرتی ہوں تو بھی دوزخ میں ڈالنا، جنت کی امید میں اگر تیری عبادت کرتی ہوں تو بھی دوزخ میں جلا دینا، اگر میں تیری خاطر عبادت کرتی ہوں تو اپنے جمال سے دریغ نہ کرنا، یعنی تو اے اللہ اپنے جو ہے رحمت کا جو ہے سایہ مجھ پر کرنا۔ پھر فرمایا، درویش اگر اہل محبت کو تمام چیزیں آراستہ کر کے دی جائیں، تمام چیزیں محبت والوں کو سجا کے دی جائیں تو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، وہ صرف جمال حق میں، جمال حق کے خدا کے جمال کے متلاشی ہوتے ہیں، اسی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جب خواجہ بایزید بسطامی علیہ الرحمہ شوق میں مشغول ہوتے ہیں، شوق کے عالم میں ہوتے ہیں، 3 رات دن یا 4 دن رات، یعنی 4 راتوں تک اور 4 دن تک کھڑے ہوئے بلند آواز سے، اونچی آواز سے یہی کہتے جاتے، یوم تبدل الارض، یعنی ایسا دن آئے گا کہ اس زمین کو لپیٹ لیں اور دوسری نئی زمین پیدا کر دیں۔ تو اب یہ جو ہے بلند آواز سے یہی آیت پڑھتے رہتے تھے، 4 دن اور رات تک بلند آواز سے یہی پڑھتے رہتے تھے شوق کے عالم میں۔ پھر فرمایا کہ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے ملک اور تخت کیوں چھوڑ دیا، بادشاہت اور تخت کیوں چھوڑ دیا؟ تو فرمایا کہ ایک روز میں بیٹھا تھا کہ محبت کا آئینہ مجھے دکھلایا گیا، جب میں نے اس میں نگاہ کی، دیکھا تو اپنی منزل گور میں دیکھی، قبر میں دیکھی، جس میں نہ کوئی میرا ہمراہی ہے یا نہ میرا کوئی ساتھی ہے اور نہ میرے پاس سامان سفر ہے، قاضی عادل ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اسی وقت میرے دل سے ملک کی محبت جاتی رہی اور سلطنت چھوڑ، یا تو یوں کہہ دیجیے کہ ملک کی محبت، سلطنت کی محبت جو ہے جاتی رہی اور سلطنت چھوڑ کر دوسرے ملک میں چلا گیا، اپنی بادشاہت کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلا گیا۔ بعد ازاں اس کے بعد فرمایا کہ حق تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت ایک ایسا بادشاہ ہے کہ جب کسی دل میں مقام کرتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، تو اس کی بات کی اجازت تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کے سوائے، اس کے علاوہ اور بھی کوئی اس کے دل میں رہے۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ ایک مرتبہ میں غزنی، ایک جگہ کا نام ہے غزنی، وہاں جیسے جہاں کے حضرت محمود غزنوی بہت مشہور ہے، تو غزنی کے مقام میں تھا، تو ایک درویش سے وہاں پر میں نے ملاقات کی، ایک درویش سے میں ملا جو اہل محبت سے تھا، محبت والوں میں سے تھا، یعنی اسے خدا کی محبت نصیب تھی۔ اس سے میں نے پوچھا کہ درویش محبت کا انجام بھی ہے یا نہیں، محبت کا آخری ہے بھی یا نہیں؟ یہ سوال سنتے ہی اس نے مجھے ڈانٹا کہ وہ جھوٹے، محبت کی کوئی انتہا نہیں۔ پھر فرمایا کہ اے درویش، محبت آگ الہی کی تلوار ہے، خدا کی جو ہے آگ کی ایک تلوار ہے، وہ جس چیز پر گزرتی ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ محبت جو ہے یہ آگ کی ایسی تلوار ہے کہ جس چیز پر سے بھی گزرتی ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، یا یوں کہہ دیجئے محبت الہی آگ کی تلوار ہے۔ یہ زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی محبت آگ کی ایک تلوار ہے۔
بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ مجنون کو جب ان نیند میں چھوڑ دیتے ہیں تو گویا اسے دوزخ میں ڈالتے ہیں۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ جب اب ان نیند کے معنی تو یعنی ایسا شخص جسے عورتوں کی حاجت نہ ہو تو گویا اسے دوزخ میں ڈالتے ہیں، تو اگر یہی مراد ہے تو۔ اور پھر فرمایا کہ خواجہ قطب الدین بختیار اوشی قدس اللہ سرہ العزیز کی زبانی سنا کہ حق تعالیٰ کی محبت انسان کے تمام اعضاء میں ہے۔ انسان کی سرشت اپنی محبت سے کی اگر آنکھ ہے تو دوست کی محبت میں مستغرق اور پر ہے۔ اگر آنکھ ہے تو دوست کی محبت میں ڈوبی ہوئی ہے، اور اگر ہاتھ اور پاؤں ہیں تو وہ بھی محبت حق میں غرق ہے، خدا کی محبت میں جو ہے ڈوبے ہوئے ہیں۔ پس درویش آدم ذات کے اعضاء، انسان کے اعضاء کا کوئی ذرہ بھر بھی محبت حق سے خالی نہیں۔ بعد ازاں اس کے بعد شیخ الاسلام نے زبان مبارک سے فرمایا کہ محبان حق کا دل، خدا سے محبت کرنے والوں کا دل ایسے چراغ کی طرح ہے جو انوار کی قندیل میں رکھا ہے، روشنیوں کی انوار و تجلیات کی قندیل میں رکھا ہے، اور جس کی روشنی سے سارا جہان منور ہے، پوری دنیا منور ہے، روشن ہے۔ پس ایسے شخصوں کو، ایسے لوگوں کو تاریکی کا کیا ڈر۔ پھر فرمایا کہ نفس کی خاموشی یاد حق ہے، نفس کی خاموشی خدا کی یاد ہے، جو یاد حق میں ہے اس کا دل نہیں مرتا، اور جو یاد حق سے خالی ہے اس میں کوئی نعمت اثر نہیں کرتی۔ سبحان اللہ، بڑی جامع بات فرمائی کہ نفس کی خاموشی خدا کی یاد ہے، اور جو خدا کی یاد میں ہے اس کا دل نہیں مرتا، اور جو یاد حق سے خالی ہے اس میں کوئی نعمت اثر نہیں کرتی۔ بعد ازاں اس کے بعد فرمایا کہ میں نے کتاب محبت میں لکھا دیکھا ہے کہ بھوک ایک بادل ہے جس سے رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ بایزید بستامی علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا کہ محبت حق کیا چیز ہے، خدا کی محبت کیا چیز ہے؟ فرمایا محبت اس بات کا نام ہے کہ دنیا و ما فیہا سے دل نہ لگایا جائے، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے دل نہ لگایا جائے۔ پھر فرمایا کہ محبت حق تک عشق کا بادشاہ ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ خدا کی محبت جو ہے عشق کا بادشاہ ہے جو تخت پر بیٹھا ہے، اور ہاتھ میں فراق اور تحیر کی یا یوں کہہ دیجیے ہجر، فراق اور ہجر یعنی جدائیگی اور ہجر کی جو ہے تلوار لیے ہوئے ہیں، اور وصال کی نرگس یعنی ملاقات کی نرگس نے، خوشبو نے، پھول نے اس نے جو ہے قضا کے ہاتھ دے رکھی ہے۔ وصال کی جو نرگس ہے، ملاقات کا جو پھول ہے، اس نے قضا کے ہاتھ دے رکھی ہے، موت کے ہاتھ میں دے دیا ہے، اور ہر دم ہزارہا سر تلوار سے اڑاتا ہے، ہر لمحہ جو ہے ہزار سروں کو تلوار سے اڑاتا ہے۔ پر جو عاشق حق ہے، خدا کا عاشق ہے، اگر ہر لحظہ اس کا سر 1000 مرتبہ اڑایا جائے، 1000 مرتبہ بھی اس کا سر اڑایا جائے تو پھر اور سر پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر 1000 مرتبہ اس کا سر کاٹا جائے تو بھی پاؤں پیچھے نہ ہٹائے۔ پھر شیخ الاسلام نے یہ رباعی جو ہے زبان مبارک سے فرمائی، دریاد تو ہر روز چنا مدہوشم، پورا آخر تک رباعی پڑھی۔ پھر فرمایا کہ درویش ایک مرتبہ کوئی محب جاکنی کے وقت کچھ آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا، ایک محب جو ہے محبت کرنے والا آخری وقت جو ہے آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے کچھ کہہ رہا تھا، تو دوستوں نے پاس ہو کر سنا، قریب جا کے سنا، تو یہ الفاظ تھے کہ جب تک زندہ رہا تیرے نام سے زندہ رہا، جب تک زندہ رہا تیرے نام سے زندہ رہا، اب اگر میں جاتا ہوں تو تیرے نام کی یاد میں جاتا ہوں، اور جب میرا حشر ہوگا تو بھی تیرے نام کی یاد میں ہوگا۔ بعد ازاں اس کے بعد فرمایا کہ اسی نے جو ہے بلند آواز سے کہا اللہ، اور جان دے دی، اسی نے بلند آواز سے کہا اللہ اور جان دے دی۔ جب شیخ الاسلام اس بات پر پہنچے تو آپ دیدہ ہو کر آنکھوں میں آنسو بھر کر
فرمایا کہ عاشق اسی طرح جان دیتے ہیں۔ اس وقت یہ دو شعر زبان مبارک سے فرمائے، آیم بسر کوئے، تو پورا آخر تک دو شعر پڑھے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اے درویش دہلی میں حوض شمس کے کنارے ایک درویش صاحب نعمت اور عشق سے سما کے وقت یہ دو شعر میں نے سنے تھے، حوض کے کنارے پر میں نے یہ دو شعر سنے تھے۔ اس روز سما میں جو حالت طاری ہوئی دیکھی تو کبھی نہ ہوئی، وہ دو شعر یہ ہے، عشق بہم جاں۔ اب پورا شعر پڑھا، پھر فرمایا کہ درویش میں نے قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنا کہ ایک مرتبہ میں بغداد میں سفر سے بخارا آیا، بغداد سے جو ہے بخارا آیا، اور ایک مرتبہ میں بغداد سے بخارا آیا تو وہاں پر قاضی ایک بزرگ کو دیکھا جو از حد بہت زیادہ صاحب نعمت اور دوست کی محبت میں غرق تھا، ڈوبا ہوا تھا۔ جب میں نے اس سے سلام کیا تو ایسی حالت میں دیکھا کہ جس کا حال بیان نہیں ہو سکتا، جس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ اسی طرح یاد حق میں مستغرق تھا، دوست کی محبت میں جو ہے ڈوبا ہوا تھا کہ اسے اپنے آپ کی سدھ بدھ نہ تھی، اپنا ہوش نہ تھا۔ الغرض بہرحال میں چند روز کچھ دن جو ہے اس کی خدمت میں رہا۔ جب وہ سجدہ کرتا تو رو رو کر بڑی عاجزی سے یہ رباعی پڑھتا، یہ 4 مصرے پڑھتا اور بے ہوش ہو جاتا، اور زبان مبارک سے یہ کہا کرتا کہ اے خداوند میں نے ایک سجدہ بھی ایسا نہیں کیا جو تیری بارگاہ کے لائق ہو۔ اور وہ رباعی یہ تھی، در خود نعمت۔ پوری رباعی پڑھی اور پھر فرمایا کہ اگر زندگی ہے تو علم میں ہے، اگر راحت ہے تو معرفت میں ہے۔ اگر زندگی ہے تو علم میں ہے، اور اگر راحت ہے تو معرفت کے اندر ہے۔ زندگی علم کے اندر ہے اور آرام معرفت کے اندر ہے۔ اگر شوق ہے تو محبت میں ہے، اور اگر ذوق ہے تو ذکر میں ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی اور شیخ احد کرمانی کی خدمت میں حاضر تھا، تو سلوک کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، بات چیت چل رہی تھی۔ تو شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا علم خدا ہے، معرفت مکر ہے، محبت مشاہدہ ہے، اور مشاہدے سے مجاہدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ جو شخص اپنے دل کو لذت اور شہوت سے مار ڈالتا ہے اسے لعنت کے کفن میں لپیٹ کر ندامت کی زمین میں دفن کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ حق تعالیٰ کی محبت والے، خدا سے محبت کرنے والے وصال دوست کے علاوہ، اللہ سے ملاقات کے علاوہ کسی بات پر راضی نہیں ہوتے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت والوں کو حضور حاصل نہیں ہوتا جب کہ وہ خلقت سے تنہائی اختیار نہ کرے اور خلقت میں اپنا مقام نہ بنائے، دوستوں کو دشمن اور زن و فرزندوں کو یعنی بیوی بچوں کو یتیم اور یعنی پورا اس طریقے سے ان کے حال پر نہ چھوڑ دے۔ زن یعنی عورت کے معنی میں آتے ہیں، اور فرزند بیٹوں کے معنی میں آتا ہے، تو ان کو جو ہے یتیم اور اسیر یعنی قیدی خیال نہ کرے۔ جب ایسا بسر کریں گے تو جب ایسا کریں گے یعنی زندگی ایسی گزاریں گے تو وہ کسی مقام پر پہنچ سکیں گے۔ بعد ازاں اس کے بعد شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے آپ دیدہ ہو کر آنکھوں میں آنسو بھر کر یہ رباعی پڑھنی شروع کی۔ رباعی عاشق دوستی نہ تنہا طلب کہ اس کے بعد فرمایا کہ ایک مرتبہ راستے میں مجھے ایک اہل مجانین کامل ملا، یعنی مجنونوں میں سے ایک کامل مجھے ملا، تو دیوانوں میں سے ایک کامل شخص مجھے ملا۔ ہم دونوں جو ہے اکٹھے سفر کرنے لگے، ایک ساتھ سفر کرنے لگے۔ جب بیابان میں جنگل میں پہنچے تو مجھے پیاس کا غلبہ ہوا، پیاس مجھ پر غالب ہوئی، پانی کا وہاں نشان تک نہ تھا۔ میں اپنی پیاس کو اس بزرگ کے سبب ظاہر نہیں کر سکتا تھا، اس بزرگ کی وجہ سے ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ الغرض بہرحال اس بزرگ نے اپنی روشن ضمیری سے معلوم کر لیا کہ میں پیاسا ہوں۔ مجھ سے پوچھا کیا تمہیں پیاس لگی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ فوراً پائے مبارک زمین پر مارا، پیر جو ہے زمین پر مارا تو پانی کا چشمہ بہہ نکلا۔ مجھے کہا کہ پیٹ بھر کر پانی پی لے۔ جب پانی پیا تو وہ لذت حاصل ہوئی جو عمر بھر کسی پانی سے نہ ہوئی تھی۔ جب اس مقام سے گزر کر منزل پر پہنچے تو شام کی نماز ادا کر کے وہ بزرگ علم میں مشغول ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری طرف مخاطب ہو کر متوجہ ہو کر فرمایا کہ بیٹا، قیامت کے دن جب اہل محبت قبروں سے اٹھیں گے، محبت والے لوگ جب قبروں سے اٹھیں گے
تو سب دوزخ کے دروازوں پر خیمے لگائیں گے۔ جیسے ہی ان کی نظر دوزخ پر پڑے گی تو دوزخ کی آگ دھیمی پڑ جائے گی، کمزور پڑ جائے گی اور نہ سر اٹھائے گی۔ تب لوگوں کو راحت کی امید ہوگی اور دوزخ کی آگ سے انہیں خلاصی یعنی چھٹکارا نصیب ہوگا۔ اسی وجہ سے دوزخ کے دروازے پر خیمے لگائیں گے۔ بعد ازاں اس کے بعد فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اور قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی مقام پر تھے۔ ایک مرد نے آ کر پوچھا کہ فرض کیا ہے اور سنت کیا ہے؟ تو قاضی صاحب نے فرمایا کہ پیر کی صحبت فرض ہے اور دنیا وغیرہ کا چھوڑنا سنت ہے۔ بعد ازاں فرمایا اس کے بعد کہنے لگے کہ میں نے ایک بزرگ کی زبانی سنا ہے کہ درویش وہ ہے جو اپنے دل کے خزانے کی تلاش کرے، جسے آخرت کی رسوائی کہتے ہیں۔ پس اگر اسے وہ موتی مل جائے جسے محبت کہتے ہیں تو وہ شخص درویش صفت ہو جاتا ہے، درویش کی طرح ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ محبت بدرجہ کمال کے درجے کو اس وقت پہنچتی ہے جب کہ عشق میں اپنی عیب شناسی یعنی اپنی عیب کی پہچان نہ کر سکے اور خلقت کے ساتھ محبت نہ کرے۔ پھر فرمایا مخلوق کے ساتھ محبت نہ کرے، لوگوں سے محبت نہ کرے۔ پھر فرمایا کہ جب ایسی حالت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے نزدیک کر لیتا ہے، اپنے قریب کر لیتا ہے۔ بعد ازاں اس کے بعد فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ قطب الدین بختیار اوشی سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ تک کس طرح پہنچ سکتے ہیں؟ فرمایا اندھے پن، گونگے پن، بہرے پن سے۔ جب یہ تمام چیزیں جاتی رہتی ہیں تو سمجھ لو کہ وہ خدا رسیدہ ہو گیا ہے، یعنی آنکھیں چلی گئی، کان کی سماعت چلی گئی، بہرا یعنی اب جو ہے زبان کے بولنے کی صلاحیت۔ مراد یہ ہے کہ جو ہے حق کے علاوہ کچھ اور نہ دیکھے اور اسی طرح حق کے علاوہ کچھ نہ بولے، جب بولے تو اللہ کا ذکر کرے، خدا کے ذکر کے علاوہ کچھ نہ سنے۔ تو بول رہے ہیں کہ جب یہ آدمی کی آنکھیں چلی جاتی ہے اور زبان چلی جاتی ہے اور کان چلے جاتے ہیں تو سمجھ لو کہ وہ خدا تک پہنچ گیا، لیکن جب تک یہ دشمن ساتھ لگے ہوئے ہیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اہل محبت کو 4 مقام کے سوا 4 مقام کو چھوڑ کر اور کہیں قرار حاصل نہیں ہو سکتا، چین نہیں مل سکتا۔ اول یعنی پہلا گھر کے کونے میں جہاں کوئی شخص مزاحم نہ ہو، اس سے نہ ٹکرائے۔ دوسرے مسجد میں جو دوستوں کا مقام ہے۔ تیسرے قبرستان میں جو گناہ سے عبرت حاصل کرنے کا مقام ہے۔ چوتھے ایسی جگہ جہاں کسی کا گزر نہ ہو یا وہ ہو جو ذات حق یا پھر یا وہ ہو اور اللہ کی ذات ہو۔ بعد ازاں اس کے بعد شیخ الاسلام زار روئے اور یہ رباعی زبان مبارک سے پڑھی گر عاشق دوستی، وہی جو ابھی اوپر پڑھی گئی۔ پھر فرمایا کہ میرے نزدیک کالے دانے کے برابر دوستی حق بغیر دوستی کے 70,000 سالہ عبادت سے بہتر ہے۔ تو یا تو رائی کا دانہ وغیرہ بھی ہوگا، رائی کے دانے کے برابر اللہ کی دوستی، یعنی دوستی حق یعنی اللہ کی دوستی بغیر دوستی کے 70,000 سالہ عبادت سے بہتر ہے۔ تو اللہ کی عبادت آدمی کر رہا ہے اللہ کی دوستی کر کے، تو یہ جو ہے بہتر ہے ایسی 70,000 سال کی عبادت سے جو بغیر دوستی کے ہوں۔ پھر فرمایا کہ عورتوں کا کام ہم مردوں سے بہتر ہے کہ وہ ہر مہینے غسل کر کے پاک ہو جاتی ہے، ہم عمر بھر میں ایک مرتبہ بھی غسل نہیں کرتے کہ پاک ہو جائیں۔ تو یعنی اب ہو سکتا ہے کہ ظاہر اور باطن کے معاملات ہو، اللہ تبارک و تعالی صوفیہ اکرام کے احوال سے خوب واقف ہے۔ پھر فرمایا کہ اے درویش، خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں عالم شوق اور اشتیاق میں اکیلا دوست کی بارگاہ میں گیا اور ملکوت کے ارد گرد پھرتا رہا، عالم ملکوت کے آس پاس پھرتا رہا۔ فرمان ہوا کہ بایزید، ہماری بارگاہ میں کیا تحفہ لائے ہو؟ کیا لائے ہو؟ میں نے عرض کی کہ محبت اور رضا، خوشنودی لے کر آیا ہوں، جن دونوں کے بادشاہ آپ ہی ہیں، محبت کے بھی بادشاہ آپ ہیں اور رضا کے بھی بادشاہ آپ ہیں۔ پھر آواز آئی کہ بایزید، بڑی اچھی چیز لائے ہو، ہماری بارگاہ کے لائق یہی چیزیں ہیں۔ تو ابھی اوپر جو واقعہ ذکر کیا گیا کہ عورتوں کا معاملہ ہم سے بہتر ہے، یعنی یہ کہ وہ جب غسل کرتی ہے پاک ہو جاتی ہے، ایام میں جو ہے ان کی نمازیں ان پر معاف ہوتی ہیں، تو وہ اس طرح سے پاک و صاف ہو جاتی ہے، اور ہماری جو نمازیں ہیں تو اس کا حال اللہ بہتر جانے۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے لاہور میں
ایک ذاکر درویش کو دیکھا، ذکر کرنے والے درویش کو دیکھا جو ازہد بزرگ، بہت زیادہ بزرگ تھا اور ذاکر تھا، یعنی ذکر میں لگا تھا۔ الغرض بہرحال جب پائے بوسی حاصل ہوئی تو چند روز میں اس کی صحبت میں رہا، کچھ دن اس کے ساتھ رہا۔ جب وہ فریضہ نماز ادا کرتا تو اس قدر ذکر کرتا، اتنا ذکر کرتا کہ مساموں سے پسینہ بہہ نکلتا، جو جسم کے جو باریک باریک سوراخ ہے جس سے پسینہ نکلتا ہے اس سے پسینہ نکلتا، اور 100 سے بھی زیادہ مرتبہ زمین پر گرتا، پھر اٹھتا، جب ذکر سے فارغ ہوتا تو یہ کہتا کہ کتاب محبت میں لکھا ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا ذکر مومن بندے پر غالب آتا ہے تو میں جو اس کا پروردگار ہوں اس کا عاشق ہو جاتا ہوں، یعنی اسے پیار کرنے لگتا ہوں۔ انسان ایسی نعمت سے اپنے آپ کو کیوں محروم رکھے اور کیوں نہ ہر وقت اس کی یاد میں مشغول رہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں کو خاص کر اسی واسطے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ عرش کا طواف کریں۔ پھر فرمایا کہ دل 3 قسم کے ہیں، بعض تو ایسے ہیں جو پہاڑ کی طرح جگہ سے نہیں ہلتے، وہ محبوں کے دل ہیں، محبت کرنے والوں کے دل ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو درخت کی طرح جڑ سے تو قائم ہیں لیکن ان کی ٹہنیاں وغیرہ ہوا سے حرکت کرتی ہے، اور بعض پتوں کی طرح ہے کہ ہوا جس طرف چاہتی ہے انہیں پھیر لیتی ہے۔ پھر فرمایا کہ محبت میں صادق یعنی سچا وہ شخص ہے جو دوست کی یاد کے سوا، دوست کی یاد کے علاوہ اور کسی بات کو پسند نہ کرے۔ پھر فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جا کر اسے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا حکم ہوا تو اسے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے ساتھ نرمی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ نرمی اور آہستگی سے بات کرنا فرعون سے تاکہ اس کا دل نہ دکھے۔ جب شیخ الاسلام اس بات پر پہنچے تو آپ دیدہ ہو کر آنکھوں میں آنسو بھر کر فرمایا کہ دیکھو جو شخص خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اور انا ربکم الاعلیٰ کہتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ لطف ہے، یہ مہربانی ہے کہ اس کے دل کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ تو جو شخص 5 وقت سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے یعنی میرا رب بلند ہے یہ کہتا ہے تو وہ کس طرح اس کے لطف سے نا امید ہو سکتا ہے، اس کی مہربانی سے نا امید کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا شخص ہرگز نا امید نہیں ہوگا، اس کے حق میں تو ضرور بے حد بہت زیادہ لطف کرم فرمائے گا، مہربانی فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا دم بھرتا ہے اور اس کی یاد میں مشغول رہتا ہے تو اسے قیامت کے دن کسی قسم کا کسی طرح کا عذاب نہ ہوگا، اور روز محشر کے عذاب سے وہ بے کھٹکے ہوگا، بے خوف ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ جب قارون زمین کے چوتھے طبقے میں، زمین کے چوتھے حصے میں مال و اسباب کے پہنچا، ساز و سامان کے ساتھ پہنچا تو وہاں کے رہنے والوں نے پوچھا کہ تو کون ہے اور تو نے کیا گناہ کیا ہے جو تجھے زمین کے اندر اتارا گیا ہے؟ جواب دیا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ہوں، مال کی زکوٰۃ نہیں دی تھی اور پیغمبر خدا کی برابری کی تھی، ان کی برابری کی تھی، اس واسطے جو ہے مجھے آج کا دن یہ نصیب ہوا، آج یہ مجھے دن دیکھنے کو ملا۔ جو ہی قارون نے موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا، جیسے اس نے موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا فرشتوں کو حکم ہوا کہ قارون کو اسی جگہ رکھو اور نیچے نہ لے جانا، کیونکہ اس نے میرے دوست کا نام لیا ہے، اس لیے مجھ پر واجب ہے کہ اسے عذاب نہ کروں۔ جب شیخ الاسلام اس بات پر پہنچے تو آپ دیدہ ہو کر آنکھوں میں آنسو بھر کر فرمایا کہ جو شخص یاد خدا میں رہتا ہے، خدا کی یاد میں رہتا ہے، اسے ضرور قیامت کو اس کا مقصود مل جائے گا، اس کا مقصد ملے گا اور تجلی کے اعزاز سے مشرف ہوگا، مالا مال ہوگا۔ پھر فرمایا کہ ایک روز خواجہ یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اہل محبت کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جو دوست کے سوا، دوست کے علاوہ کسی اور چیز میں مشغول نہیں ہوتے، اس واسطے کہ جو شخص دوست کے بغیر کسی اور چیز سے خوش ہو جاتا ہے در حقیقت یعنی حقیقت میں وہ اندوہ کے قریب ہوتا جاتا ہے اور وہ ہلاکت کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو دوست سے محبت کرتا ہے اسے کبھی دہشت نہیں ہوتی، اور جو شخص دوست سے محبت نہیں کرتا اور اس کا دعوی محبت درست نہیں ہوتا، محبت کا دعویٰ جو ہے اس کا درست نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا کہ جس کی ہمت محبت کی طرف ہو وہ جلدی خدا رسیدہ ہو جاتا ہے، خدا تک پہنچ جاتا ہے، اور جس کی ہمت محبت کی طرف نہیں ہوتی وہ دوزخ کے نزدیک ہو جاتا ہے، دوزخ کے قریب ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب صاحب محبت سلطنت کا دعویٰ کرے، بادشاہت کا دعویٰ کرے تو در حقیقت جان لے، یعنی یہ سمجھ لے کہ محبت جاتی رہے گی، اور شیخ الاسلام یہ فرماتے ہی دوڑ کر جو ہے اندر چلے گئے اور میں اور لوگ واپس چلے آئے۔ الحمدللہ علی ذالک،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر بے انتہا شکر ہے۔ آج کے اس سلسلہ درس کو ہم یہیں پر موقوف کرتے ہیں اور ہماری 10 فصل الحمدللہ کتاب الاسرار کی مکمل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قول سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور بزرگان دین کے فیوض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں، اسلام پر استقامت اور ایمان پر موت عطا فرمائے۔ آمین وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔